الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسن الجميل وحسنه صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى فزرقته قصہ مختصر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القول البدیع کے اندر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو رب عز و جل اس سے راضی ہو، وہ بندہ کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرے۔ حصول برکت کے لیے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بزرگوں، قرآن کریم میں سے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 133 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ ہم بیان کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کر کے سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ فرمایا اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اعدت للمتقین، اور متقین کے لیے تیار کی۔ اس آیت پاک کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات کو واضح فرما رہا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رب تعالی کی طرف سے ملنے والی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ نیکی والا جو بھی کام ہے اسے جلد از جلد سر انجام دے، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اعدت للمتقین، اور وہ جنت متقین کے لیے تیار کیا ہے۔
نیکی کے کام کو جلدی سر انجام دینا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، اور اس کے دین کا، ایمان کا ایک حسن ہے کہ یہ نیکی والے کام میں دیر نہیں کرتا۔ اب یہاں میں جو لفظ ارشاد فرمایا ہوا سارعوا، اس کا معنی گرامر کے لحاظ سے یہ بنتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مقابلہ کرنا، دوسروں سے سبقت لے جانا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ مطلب کیا ہے؟ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ پہلے محترم اسلامی بھائی، نیکی کے کام کو جلدی کر لینا، موقع ملے تو اسے ضائع نہ کرنا، یہ ایک بندہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے، طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، استطاعت ہے، لیکن ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو یار کل کر لیں گے، اگلے ہفتے کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، اور جب اس سستی کا شکار ہوئے تو اب وہ نیکی نہ آج ہوئی نہ کل بھی گزر گئی، پرسوں بھی گزر گئی، ہفتہ بھی گزر گیا، مہینے اور سال بھی گزر گئے، اور ہم وہ نیکی کرنے میں کامیاب نہیں۔ بعض اوقات کسی نوجوان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے۔ اب وہ بعض اوقات آگے سے کہتا ہے کہ میں ابھی آج تو کپڑے صاف نہیں، کل فجر سے نماز شروع کروں گا۔ اب کئی فجریں گزر گئی لیکن نماز شروع نہیں ہوئی۔ کسی بھائی کو کہا گیا کہ بھائی داڑھی شریف رکھ لو، سرکار کی سنت ہے، سنت پہ عمل کرنے میں عظمت ہے، اور یہ داڑھی شریف تو ہے بھی ضروری، ایک بندہ مومن کی، مرد کی پہچان ہے۔ تو بعض اوقات آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جب عمرہ کر کے آئیں گے نا، حج کر کے آئیں گے، پھر رکھیں گے، وہاں سے رکھ کے آئیں گے۔ اب زندگی کا تو پتہ نہیں، اللہ ہم سب کو وہاں لے کر جائے، اپنے پاک گھر کا دیدار عطا کرے، مدینہ شریف کی عبادت حاضری نصیب کرے، لیکن زندگی کا تو پتہ نہیں اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا موقع دے دیا، وقت ہے، استطاعت ہے، اور جسم میں طاقت بھی ہے، تو ہمیں فوراً وہ نیکی والا کام کر لینا چاہیے۔ اور اگر بندہ سستی کا شکار ہو جائے تو پھر بعض اوقات وہ کام نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا بہترین عمل ہوا کرتا ہے کہ جب انہیں نیکی کرنے کا موقع ملا، انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، فوراً وہ کام کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کام کرتے کرتے اٹھے اور انہوں نے واش روم جانا تھا، بیت الخلاء جانا تھا۔ بیت الخلاء میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد فوراً باہر آ گیا اور آ کر اپنے غلام کو آواز دی اور فرمایا کہ وہ جو گھر میں فلاں چیز رکھی ہے وہ صدقہ کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ غلام بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت بڑی عجیب بات ہے، آپ بیت الخلاء میں گئے اور پھر واپس آ کر کہا کہ یہ چیز صدقہ کر دو، تو آپ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے آ کر مجھے کہہ دیتے، میں رب کی راہ میں خیرات کر دیتا، اتنی جلدی کس بات کی؟ تو فرمایا بیت الخلاء میں گیا، اگر وہاں سے واپسی آنے کے بعد ذہن بدل جاتا، نیت بدل جاتی، تو میں اس نیکی سے
محروم ہو جاتا، لہذا میں نے ارادہ کیا کہ یہ کام بعد میں کروں گا، رب کی راہ میں صدقہ پہلے کیا جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز تھا کہ جب ایک نیکی کا موقع مل گیا اب فوراً اس نیکی کو کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، ساری زندگی عبادت میں گزاری، رب کی فرما برداری میں گزاری، نیک اعمال کرتے ہوئے گزاری۔ جب آپ کا آخری لمحہ آیا، آخری لمحات چل رہے ہیں، عالم نزع ہے، ایسی حالت میں آپ کے پاس قرآن کریم ہے اور آپ رب کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ احباب پاس حاضر ہیں، عرض کیا حضور عالم نزع دنیا سے جا رہے ہیں، ایسے عالم میں بھی تلاوت قرآن؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے اس وقت کیسی پریشانی کا وقت ہوتا ہے، کتنا ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اور بندے کو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوتی، اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا، ایسی حالت ہوتی ہے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں۔ پوچھا گیا حضور اس حالت میں بھی تلاوت قرآن؟ فرمایا اس لیے کہ زندگی کے لمحات بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، وقت تھوڑا ہے، اور میں تلاوت قرآن کر کے اپنی نیکیاں زیادہ کروا رہا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی والے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اگر آج ہمارے پاس توفیق ہے، جسم میں طاقت بھی ہے، رب نے جوانی بھی عطا کی ہے، وقت بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو جتنا ہو سکے رب کے رضا والے کاموں میں گزارا، عبادت میں گزارا جائے، نیک اعمال میں گزارا جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس وقت ہے لیکن وہ عبادت کر نہیں سکتا، بیمار ہو گئے، اب جسم میں وہ طاقت نہیں۔ اللہ اکبر، نوجوان اپنے آپ میں غور کرے، یہ نوجوان مسجد میں آ بھی سکتا ہے، کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کام کاج بھی کر سکتا ہے، جوانی ہے، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ جوانی ڈھل جائے گی، جسم لاغر ہو جائے گا اور یہ انسان بوڑھا ہو جائے گا۔ وہ انسان جو کبھی کھڑے ہو کر رب کی عبادت کر سکتا تھا اب اسے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھتا تھا لیکن اب مسجد جا نہیں سکتا، نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتا تھا لیکن اب 2 رکعت پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی توفیق ملی ہے، جسم میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وقت بھی ہے، تو سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارتا ہے، اپنے آپ کو فرما برداری کے کام میں لگاتا ہے۔ اور غور کیجیے گا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارے، رب اسے کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بندوں کا ذکر کیا، 7 بندے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ قیامت کا وہ دن جب رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک بندہ کو ارشاد فرمایا، وہ نوجوان جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے، اور فرمایا وہ نوجوان کہ جو جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔
شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ کہ جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے، جوانی ہے لیکن وہ اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، رب تبارک و تعالی کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اگرچہ جوانی ہے، جسم میں طاقت بھی ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، گناہ کی طاقت بھی ہے، لیکن وہ نوجوان ایسا نوجوان ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، رب کی فرما برداری والے کام کرتا ہے۔ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرما دیا جب قیامت کا میدان ہوگا اور سخت پریشانی والا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہے، زمین گویا تانبے کی ہے، سخت گرمی ہے، ننگے قدم کھڑا کر دیا گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور سائے والی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، صرف رب کے عرش کا سایہ، سایہ رحمت ہے۔ تو آمینہ کے لال نے فرما دیا وہ نوجوان جو رب کی عبادت کر رہا ہے، اپنی جوانی کو عبادت میں لگا رہا ہے، اپنے جسم کی طاقت کو عبادت میں لگا رہا ہے، اب قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آج کے نوجوان کو غور کرنا ہے کہ میں اپنی جوانی کدھر لگا رہا، میرے اوقات کدھر صرف ہوتے، میرا ٹائم کدھر گزرتا ہے، فضول کاموں میں گزرتا ہے، گناہ والے کاموں میں گزرتا ہے، لغویات میں گزرتا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک کاموں میں گزرتا ہے۔ تو فرمایا وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی رب تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، رب قیامت والے دن اسے اپنے عرش کا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ تو نیکی والے کام میں جلدی کی جائے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہم نیکی والے کام میں مقابلہ نہیں کرتے، ہم دنیا کا مال کمانے کے معاملے میں مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یار اس بندے کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس بندے کے پاس بڑا جناب عالی شان بنگلہ ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، وہ بندہ بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہے تو میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، میں بھی عیش و عشرت کے ساتھ رہوں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ مقابلہ تو کرنا تھا نیکی کے کام میں، مقابلہ تو کرنا تھا عبادت کے معاملات میں۔ یار کبھی ہم نے یہ سوچا ہو یار وہ فلاں بندہ تہجد پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، فلاں بندہ نماز با جماعت 5 وقت پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں نیکی کا کام کرتا ہے میں بھی کروں گا، وہ روزانہ اتنا ہی مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا۔ اس طرح نیکی کے کام میں مقابلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا یہ انداز نہیں ہے۔ ہم نے مال کمانے میں مقابلہ کیا، بینک بیلنس بنانے میں مقابلہ کیا، دنیا کے لالچ میں مقابلہ کیا۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ نیکی کا ہمیں خیال نہیں اور مال کمانے کی فکر صبح شام، مال کمانے کی فکر صبح شام۔ حالانکہ ہمارے لیے پیغام کیا تھا، اے بندے، حدیث پاک کا مفہوم فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آج ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ہم نے اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھا، دنیا کے معاملے میں ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ کیا اس کے پاس اسکوٹی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اتنی گاڑیاں بھی ہیں، فلاں پلاٹ بھی ہے، اور جناب اتنا بینک بیلنس بھی ہے، اس کا اتنا بڑا کاروبار یہاں بھی ہے، باہر بھی ہے۔ اب اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، جب بندہ یوں دیکھتا ہے نا، اب پھر اس کے دل میں جو مال کی خواہش ہے، تمنا ہے، یہ ابھرتی ہے۔ اب نفس کسے کہتا ہے یار اس کے پاس مال ہے تو بھی کما، اس کے پاس بنگلہ ہے تو بھی اپنا بنگلہ بنا۔ اب کئی نادان ایسے ہوتے ہیں جو اسی کوشش میں لگتے ہیں اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، سود کا ہے
یا سود سے پاک ہے، اور وہ مال کمانے کی لالچ میں حلال و حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ سبب کیا بنا؟ اس نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، اور جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے نا تو پھر رب نے اس وقت جو نعمتیں مجھے دی ہیں نا وہ چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے یار میرے پاس بہت تھوڑا ہے، حالانکہ اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا ہوتا نا تو رب کا شکر ادا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اور آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنا مال علماء پہ خرچ کیا کرتے تھے، دین والوں پہ خرچ کیا کرتے۔ فرماتے اگر دین والوں پہ مال خرچ نہ کرنا ہوتا تو میں تجارت چھوڑ کر سارا دن رب کی عبادت میں مصروف رہتا۔ کہ میں نے دین والوں پہ خرچ کرنا ہے، علماء کی خدمت کرنی ہے، اس لیے مال کماتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام مالدار لوگوں کے ساتھ گزارے، جن اللہ نے بڑا بڑا مال دیا، میں ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کے ساتھ رہتا، تو میرے ذہن میں بھی ہر وقت ایک ہی بات چلتی تھی، یار فلاں کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس بڑا تھوڑا ہے، تو میں نے بھی مال کمانا ہے، میں نے بھی مال کمانا ہے۔ اب جب یوں زندگی گزری نا تو فرمایا میں ہر وقت پریشان رہتا تھا، ہر وقت ٹینشن، دماغی الجھن، ذہنی پریشانی، مال کمانا ہے، مال کمانا ہے، مال کمانا ہے، تو ہر وقت پریشان رہا کرتا تھا۔ لیکن پھر اللہ نے خاص کرم کیا، میں نے مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا جن کے پاس مال تھوڑا ہے، دنیاوی اسباب تھوڑے ہیں۔ کہا جب سے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون عطا فرما دیا۔ اور یہ حقیقت ہے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ایک بندہ یہ غور کرے کہ یار مجھے رب نے اپنا مکان بھی دیا ہے، اپنا کاروبار بھی دیا ہے، کئی وہ ہیں جن کے پاس تو اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، میں اگر رب نے مجھے اپنا کاروبار دیا ہے تو کئیوں کو تو یہ سہولت بھی حاصل نہیں ہے، کئی وہ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان پھرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم روزانہ کھا کے سو رہے ہیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو۔ جب دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے اطمینان بھی حاصل ہوگا، سکون بھی حاصل ہوگا، اور سکون قلب بھی حاصل ہوگا، اور جب دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا بھی یہ ذہن بنے گا اگر وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، اگر وہ تہجد پڑھ رہا ہے تو میں بھی تہجد ادا کروں گا، اگر وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو میں بھی تلاوت قرآن کروں گا۔ اور جب بندہ دین کے معاملے میں مقابلہ کرتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں بندے کو اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ کر جاؤ، دوڑو اس نیکی کی طرف۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور ذرا غور کیجیے ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا، وہ نیکی کے معاملے میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، روایت آپ نے سنی ہوگی مگر ایک اور جہت سے اس کو سماعت فرمائی۔ آپ نے اگر پتہ کیا کہا کہ ابو بکر میری جتنی بھی نیکیاں ہیں نا وہ تم لے لو، میری جتنی بھی نیکیاں ہیں تم لے لو، وہ جو غار والی ایک نیکی ہے وہ ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ غار والی نیکی کیا نیکی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں سرکار کو پہلے نہیں جانے دیتے، حضور پہلے آپ کا غلام جائے گا، وہاں جا کر اندر سے صفائی کی جا رہی ہے، اس کے سوراخ بند کیے جا رہے ہیں، کپڑا پھاڑ کے
پہ اپنا پاؤں رکھ لیا ہے. اب عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے. سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں. صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھا ہوا ہے اور پھر 3 دن 3 راتیں وہاں پہ گزاری جاتی ہیں. ایک ابو بکر ہے, دوسرے آمنہ کے لال ہیں. دن رات چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا جا رہا ہے. سرکار کی بارگاہ سے روحانی فیضان مل رہا ہے, برکتیں مل رہی ہیں. اور پھر سرکار کی حفاظت کرتے ہوئے سانپ نے ڈنگ بھی مارا ہے, ڈس بھی لیا ہے, اور اسی زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت بھی ہوتی ہے. یہ نیکی وہ نیکی ہے کہ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں مگر یہ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے. اس کا اجر بڑا ہے, اس کا ثواب بڑا ہے. تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو رب کی عبادت کرنے والے ہیں, جو رب کو راضی کرنے والے ہیں, وہ بے خدا والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر شب روز گزارنے والے ہیں, وہ عرض کرتے ہیں اے ابو بکر میری ساری نیکیاں تم لے لو, میری نمازیں بھی تم لے لو, میرے روزے بھی تم لے لو, میری عبادت بھی تم لے لو, میرے سجدے بھی تم لے لو, صرف غار والی ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں ڈال. یہ چاہت ہے ان کی کہ یار نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے, اور رب کی بارگاہ میں حاضری ہو تو نامہ اعمال میں وہ نیکی ہونی چاہیے کہ جو آمینہ کے لال کی خدمت کرنے والی ہے. یہ چاہت ہے. اور ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ یار کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی, یہ والا کام میں کرتا. یہ ان کی خواہش ہوتی تھی. اور مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ یار کیا ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے؟ کیا میں نے بھی کبھی یہ چاہت کی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے, ہمت دے, میں بھی یہ کام کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے, تو کیا کبھی میں نے سوچا کہ یار یہ جوانی یوں بھی تو گزر جائے گی, کاش رب مجھے توفیق دے میں دین کے لیے کوئی بڑا کام کر جاؤں, میں قرآن کی خدمت کر جاؤں, میں حدیث پاک کی خدمت کر جاؤں, میں دین اسلام کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں مگر رہتی دنیا تک مجھے دنیا میرا نام لے کر کہے کہ یار وہ فلاں نوجوان تھا, اس نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے, اس نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ جوانی گزر جائے گی, یہ زندگی کی سانسیں گزر جائیں گی. یہ نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے لیے یہ پیغام عرض کر رہا ہوں, اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جوانی عطا کرے, آپ کو صحت عطا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی زندگی عطا کرے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی مرنوں, آؤ یہ ہم ذہن بنائیں کہ یہ زندگی گزرے گی تو قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہوئے گزرے گی, حدیث کا علم حاصل کرتے ہوئے گزرے گی, دین کی خدمت کرتے ہوئے گزرے گی, قرآن کریم کی خدمت کرتے ہوئے یہ زندگی گزرے گی. یہ جوانی اگر چوک میں کھڑے ہو کر گزارنی ہے تو یہ گزر جائے گی, اگر ساری رات موبائل دیکھتے ہوئے گزارنی ہے تو جوانی گزر جائے گی, اگر گلیوں میں گھومتے ہوئے گزارنی ہے یہ جوانی تو گزر ہی جائے گی. لیکن کیا ہی اچھا ہو یہ جوانی گزرے تو تلاوت قرآن میں گزرے, یہ جوانی گزرے تو علم دین سیکھتے ہوئے گزرے, یہ جوانی گزرے اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا میں ان کے پیغام کو عام کرتے ہوئے یہ جوانی گزرے. بھئی کمال تو یہ ہے, اللہ قرآن میں فرما رہا میری طرف سے جو مغفرت ملنی ہے اس کو جلدی سے حاصل کرو. کوئی پتہ نہیں ہم یہاں سے اٹھیں گے بھی یا نہیں, اللہ اکبر, کوئی خبر ہی نہیں. ہم نے شاید یہ سمجھا کہ یار بوڑھے لوگ دنیا سے پہلے جاتے ہیں. نہیں, بوڑھے لوگ پہلے نہیں جاتے, جس کا وقت آ گیا وہ دنیا سے چلا جاتا. بچے بھی جاتے ہیں, نوجوان بھی جاتے ہیں, اور کئی وہ ہیں جنہوں نے اگلے دن بڑا عمدہ پلان بنایا ہوا تھا کہ صبح اٹھیں گے, یہ کام کریں گے, فلاں کام کریں گے, اتنی بڑی کاروبار کی ڈیل کرنی ہے, فلاں میں نے سفر کرنا ہے, کل جناب میں نے یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے.
لیکن موت آ گئی اور صبح اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو سانسیں چل رہی ہیں یہ غنیمت ہے، ابھی جو وقت ہے یہ غنیمت ہے، ابھی جو زندگی کے لمحات ہیں یہ غنیمت ہے۔ ہم نے کل کا انتظار نہیں کرنا، صبح کا انتظار نہیں کرنا، اگلے دن کا انتظار نہیں کرنا، اگلے مہینے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ابھی جو وقت ہے اسے نیکی میں گزارنا ہے۔ ابھی جو نماز کا وقت آ گیا نماز کو ادا کرنا ہے، ابھی جو وقت مل گیا ہے اسی میں نیکی کرنی ہے۔ اور اگر نیکی کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو پھر انشاءاللہ بارے ہی نہیں آ رہے ہیں، آخرت میں کامیابی ہی کامیابی۔ اور ذرا غور کیجیے ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ہمارے بزرگ صحابہ کرام علیہ رضوان صرف ایسا نہیں کہ جب آسانی ہے اس وقت نیکی کیا کرتے، نہیں، وہ مشکل حالات میں بھی اپنی جان مان تن من دھن سب کی بازی لگا دیتے ہیں۔ مشکل حالات میں جنگ بدر کا موقع آیا، صحابہ نے اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے، مال بھی پیش کیا۔ اور پھر ذرا غور کیجیے گا، اسلام کے اندر ایک وہ جنگ بھی آئی، بڑا دور کا سفر ہے، بڑا دور کا سفر ہے، اور اس جنگ کے موقع پہ اللہ اکبر، ذرا سرکار کے غلاموں کا انداز دیکھیے، ان کی کوشش کیا ہے کہ یار نیکی والے کام میں میرا پہلا نمبر آنا چاہیے، نیکی والے کام میں میرا پہلا نمبر آنا چاہیے۔ حالات بڑے سخت ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب فصل پکنے کا وقت آ جائے نا تو کسان کو سب سے پیاری اپنی فصل